آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کی موسی ندی کے متاثرین سے ملاقات، ضروری امداد کا دیا تیقن۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی اللہ کو بھی شہید کرنے کا کیا دعویٰ۔ بنگلہ دیش میں طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر اتر آئے، اس مرتبہ صدر سے استعفے کا کیا مطالبہ۔ بی جے پی کے وفد نے کیا موسی ندی کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ۔ وائناڈ لوک سبھا ضمنی انتخابات، کانگریس پارٹی کی جانب سے پرینکا گاندھی نے کیا پرچہ نامزدگی داخل۔ سمندری طوفان دانا کے پیش نظر ملک بھر میں کئی ٹرینیں منسوخ۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں 2 راؤڈی شیٹروں کی گرفتاری، کالا پتھر پولیس کے ساتھ ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے رشتے کے بھائی ہیں اور سید حسن نصر اللہ کو اس سے پہلے شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے سابق سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدیدار کی شہادت کی تصدیق کی۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اسرائیل کے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد جہاں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کی، وہیں لبنان پر بھی اس کے کچھ عرصے بعد حملے شروع کیے گئے، جن میں اب تک 2500 سے زائد لبنانی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 12000 کے قریب زخمی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں شدید سمندری طوفان دانا کے خطرے کے پیش نظر آندھرا پردیش، اڑیسہ، مغربی بنگال اور تمل ناڈو کی حکومتوں کو چوکس رہنے کو کہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ یہ شدید طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کو توقع ہے کہ طوفان جمعرات کی آدھی رات اور جمعہ کی صبح کے درمیان اڑیسہ کے پوری اور مغربی بنگال کے ساگر جزیرے کے درمیان سے گزر جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اس اثر کی وجہ سے اگلے 3 دنوں میں آندھرا پردیش میں ہلکی سی درمیانی بارش کا امکان ہے۔ طوفان دانا کی وارننگ کی وجہ سے مشرقی ساحل اور جنوبی وسطی ریلوے پر 23، 24 اور 25 تاریخ کو کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی اور بعض کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ بی جے پی کے وفد نے حیدرآباد میں موسی ندی کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ رکن پارلیمنٹ ایٹلا راجندر کی قیادت میں NVSS پربھاکر شلپا ریڈی متعلقہ کارپوریٹر نے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور عوام سے ان کے مسائل معلوم کیے، اور بی جے پی قائدین نے متاثرین کو تیقن دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ وائناڈ لوک سبھا میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی جانب سے پرینکا گاندھی مقابلہ کر رہی ہیں اور انہوں نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ پرینکا گاندھی کے پرچہ نامزدگی کے ادخال کے موقع پر وائناڈ میں منعقدہ روڈ شو میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کے علاوہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی شامل تھے۔ اس دوران وائناڈ میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ گزشتہ 35 سال کے دوران ہونے والے مختلف انتخابات میں انہوں نے انتخابی مہم میں حصہ لیا، لیکن پہلی مرتبہ وہ اپنے لیے مقامی ووٹر سے حمایت طلب کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں عوام کو ان کے حقوق کے بارے میں یاد دلایا اور وائناڈ کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وائناڈ ان کے دل کے قریب ہے اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا ان کا فرض ہے۔ انہوں نے اپنے امیدوار کے طور پر اپنی بہن پرینکا گاندھی کے لیے حمایت طلب کی اور ملک کی سیاسی اور سماجی مسائل پر زور دیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر اتر آئے اور اس مرتبہ صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق طلبہ صدر محمد شہاب الدین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے
اور گزشتہ روز سینکڑوں طلباء نے صدارتی محل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ صدر شہاب الدین نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفاء سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، جبکہ 5 اگست کو اپنی تقریر میں صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ اس دوران نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اجیت پوار گروپ نے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ 38 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ پارٹی سربراہ اجیت پوار نے اعلان کیا کہ وہ بارامتی نشست سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا NCP پر مشتمل مہاوتی اتحاد انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ قبل ازیں آج صبح شیو سینا نے جملہ 45 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان نے کرتارپور صاحب کوریڈور معاہدے کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے پر پہلی مرتبہ 24 اکتوبر 2019 کو دستخط کیے گئے تھے تاکہ ہندوستان سے سکھ زائرین کو پاکستان کے ضلع نارووال میں واقع گرودوارہ دربار صاحب کرتارپور تک جانے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ معاہدہ پہلے 5 سال کے لیے کارآمد تھا اور اب اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شندے نے پارٹی کے 45 امیدواروں کے ناموں پر مشتمل پہلی فہرست جاری کی ہے۔ اس مرتبہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر کوپری پچ کھاڑی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں بغاوت کے بعد ادھو ٹھاکرے کے خیمے کو چھوڑتے ہوئے ایکناتھ شندے کے ساتھ آنے والے ارکان اسمبلی کے نام بھی شامل ہے۔ مہاراشٹر میں 288 اسمبلی حلقے ہیں اور یہاں ایک ہی مرحلے میں 13 نومبر کو پولنگ ہوگی۔ یہ پہلی لسٹ ہے اور پھر دوسری آ جائے گی اور پھر چناؤ آ جائے گا، پھر چناؤ لڑیں گے اور مہایوتی جیتے گی زور سے، طاقت سے۔ کا درشن کے لیے آئے ہیں اور کل درشن لیں گے، آشیرواد لیں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ سمندری طوفان دانا کے پیش نظر حکام نے کئی ٹرین خدمات کو منسوخ کر دیا ہے۔ بعض ٹرینوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا۔ تقریباً 200 ٹرین خدمات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کو ان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے وشاکھاپٹنم، وجے نگرم، سریکاکولم ریلوے اسٹیشنوں پر ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اسی سلسلے میں مجلس کے ممبئی کے صدر اور سابق رکن اسمبلی بائک اللہ فیاض احمد نے دوبارہ مجلس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ شب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، قائد مقننہ پارٹی و رکن اسمبلی چندرائن گٹا، اکبر الدین اویسی، سابق رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد سید امتیاز جلیل اور مجلس سے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ کی موجودگی میں انہوں نے مجلس میں دوبارہ اپنی ساکھ کو بحال کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے انتخابات میں مجلس مہاراشٹر میں مضبوط ہوگی اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ ادھر دوسری جانب مہاراشٹر کے دھولیا اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار فاروق شاہ نے آج بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے مجلس کے صدر دفتر دارالسلام میں ملاقات اور صدر مجلس کے ہاتھوں اپنا بی فارم حاصل کیا۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے کو لیگل نوٹس جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے کی جانب سے کیے گئے ریمارکس پر یہ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ فون ٹیپنگ اور منشیات کے معاملے میں بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر یہ کارروائی کی گئی۔ TTR نے کہا کہ اندرون ایک ہفتہ معذرت خواہ کی جائے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران بنڈی سنجے نے نوٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس نوٹس سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ طوفان دانا کا تلنگانہ کے 2 اضلاع پر اثر پڑے گا۔
वरंगल और खम्मम मुत्तहिदा अजला में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश होने का इम्कान है। पेश कयासी की गई है कि आज और कल दीगर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि हफ्ता और इतवार को रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साइबराबाद पुलिस ने 35 दिनों में 2.40 करोड़ रुपए मालियत के 800 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बरामदशुदा फोन, जिनकी मालियत 2.40 करोड़ रुपए है, चारशंबे के रोज साइबराबाद कमिश्नरेट मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा एक रस्मी तकरीब में इनके हकीकी मालिकान को सौंप दिए गए। DCP क्राइम्स के नरसिम्हा IPS ने कहा, गुज़िश्ता 35 दिनों में साइबराबाद पुलिस ने 800 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। साइबर जराइम के लिए DCP ने शहरियों पर जोर दिया कि वो 1930 डायल करें या स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाएं और चोरी के बाद जल्द अज जल्द शिकायत दर्ज करें। बरामदशुदा फ़ोन्स के कई वसूल कुनंदगान ने अपने कहानियाँ शेयर की और साइबराबाद पुलिस से इनके आलात की बाजियाबी में फौरी कार्रवाई के लिए इनका शुक्रिया अदा किया। IAS ओहदेदार अमवय कुमार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने आज पूछताछ की। वाज़ेह है कि साबिक़ में ज़िले रंगारेड्डी में अराज़ियात मख्तस करने के मामले में हुई बदउनवानियों से मुताल्लिक़ ED के हुक्काम ने उन्हें नोटिस जारी की थी। आज सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक ओहदेदारों ने पूछगछ का अमल अंजाम दिया। हैदराबाद के 2 राउडी शीटर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से तवील मुद्दत तक भाग रहे थे, मंगल 22 अक्टूबर को कालापत्थर पुलिस के साथ साउथ जोन टास्क फोर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शिनाख्त शकरगंज शालीबंडे के अय्यूब खान उर्फ अय्यूब पहलवान के तौर पर की गई है और मोहम्मद अशफाक जो कि कालापत्थर पुलिस स्टेशन का एक राउडी शीटर है, कत्ल, इक़दाम कत्ल और जायदाद के जराइम में मुलविस है। इतलात के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद अशफाक हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस दायरेकार में 44 मुजरिमाना मुकदमात से जुड़ा हुआ है। इसके मुजरिमाना रिकॉर्ड में संगीन जराइम में कत्ल के 2 मुकदमात और इल्ज़ामात में कत्ल की 6 कोशिशें शामिल है, जबकि मुल्जिम अय्यूब खान 72 मुकदमात में मुलविस है, जिनमें 14 कत्ल शामिल है। इनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया क्योंकि वो अदालती मुकदमात में हाजिर नहीं हो रहे थे। खुफिया इतला पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। 10 साल मेहनत करके जमा करके बना ली घर, आज मेरे घर को मार के डाल के गए वो लोग। चलिए आगे चलिए। चलता रहे। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। चल वो नहीं जा रहा। चलिए आगे चलिए, जरा साइड
अब देखो ये बच्चे की शादी को बता बहुत फिक्र मंद है आगे लेके जाएंगे सब। चलो ना चलो भाई चलो कोई नहीं करता तो इधर बात पीछे आ जाओ। भाई जरा खामोश बैठिए 2 मिनट। भाई आप लोग अगर 50 लाख है आज के हिसाब से नहीं, अब तो ये हालात होने से पहले 50 लाख थी। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि 50 की जगह 55 लाख दिलाना और उनको दूसरा अच्छा जैसा ये है वैसी छोड़ना, तभी यहाँ से हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। बस मैं जिम्मेदार हूँ, इतने लोगों के सामने मैं जबान दे रहा हूँ ना। देखिए अब एक किसी का घर 50 लाख का, अब उनको बोल रहे हैं वो 2 बेडरूम में चले जाओ, 4-5 लाख का 10 लाख का बोले तो नहीं जाएंगे। 50 लाख का है तो हमारे को 55 लाख होना, उसके बाद में पहले घर होना, सब कुछ होना, उसके बाद में कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई रातों में जागने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जाग रहे हैं, आप लोगों की वजह से हम हैं ना, और आप लोगों की तकलीफ में हम हैं। बेफिक्र रहो, आराम से सो। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउल्लाह को भी शहीद करने का किया दावा। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए, इस मर्तबा सदर से इस्तीफे का किया मुतालिबा। बीजेपी के वफद ने किया मूसा नदी के अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा। वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रियंका गांधी ने किया पर्चे नामजदगी दाखिल। समुद्री तूफान दाना के पेश नजर मुल्क भर में कई ट्रेनें मनसूख। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 राउडी शीटरों की गिरफ्तारी, काला पत्थर पुलिस के साथ साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।